اچھا، تو ذرا تصور کریں، تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسی کہانیاں دفن ہیں جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ بے پناہ عقیدت، روحانی استقامت اور عملی ایمان کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی زبردست تاریخی سفر پر نکل رہے ہیں جہاں ہم ایک خاص خطبے میں بیان کیے گئے انتہائی ذاتی اور حیرت انگیز واقعات کو سمجھیں گے۔ تو چلیں بغیر کسی دیری کے سیدھا ان گہرے اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا روڈ میپ۔ ہم ان 5 اہم چیزوں پر بات کرنے والے ہیں: ایک اٹوٹ دوستی، بے لوث عقیدت کے کچھ کمال کے عملی مظاہرے، غار میں بتائے گئے وہ مشہور لمحات، توہم پرستی کو کیسے جڑ سے اکھاڑا گیا، اور آخر میں صبر اور اعلیٰ امنگوں کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک سرسری سی نظر ڈالیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک ایسی دوستی جو کبھی نہیں ٹوٹی، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ بانڈ۔ ماخذ میں ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ملتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ایک انگوٹھی پر صرف اللہ کا نام کندہ کروا لیں، لیکن ان کی بے پناہ محبت نے کچھ اور ہی نتیجہ نکال دیا۔ اور وہ نتیجہ کیا تھا؟ وہ یہاں ہے: اللہ، محمد، ابو بکر۔ اب یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے نا، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر نے سوچا کہ میں ان دونوں ناموں یعنی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اپنا نام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ لکھوا دیا۔ لیکن جب انگوٹھی بن کر آئی تو اس پر حضرت ابو بکر کا نام بھی موجود تھا۔ ماخذ کے مطابق یہ ایک الہامی مداخلت تھی جس نے اس محبت کی لڑی میں ان کا نام بھی ہمیشہ کے لیے شامل کر دیا۔ مطلب کیسی کمال کی بات ہے۔ اس بے پناہ عقیدت کا فوکس ذرا چیک کریں۔ ان کی زندگی کی 3 سب سے بڑی ترجیحات کیا تھی؟ ان کی بیٹی پیغمبر کی خدمت کرے، ان کا سارا مال ان پر خرچ ہو جائے، اور تیسرا وہ بس مسلسل ان کا چہرہ مبارک دیکھتے رہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا پورا وجود، ان کی ہر ایک سوچ دراصل صرف اور صرف اسی ایک رفاقت کے گرد گھومتی تھی۔ اب ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ یار لوگ زیادہ قریب رہیں تو قدر کم ہو جاتی ہے، لیکن ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ مکہ کے مشکل ترین ابتدائی دن، جنگ بدر، احد کے میدان، غار ثور کی وہ کٹھن ہجرت، اور آج تک مطلب پچھلے 1400 سالوں سے وہ ایک ساتھ آرام فرما ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ اس رشتے نے دنیا کے اس فلسفے کو بالکل غلط ثابت کر دیا کہ قربت سے قدر گھٹتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر، بے لوث عقیدت کے عملی کام۔ مطلب یہ دوستی صرف زبانی دعووں تک نہیں تھی بلکہ یہ انتہائی خطرناک اور عملی اقدامات میں کیسے بدلی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جنگ بدر کی رات ایک ایسا وقت تھا جب دشمنوں کا واحد ٹارگٹ صرف پیغمبر اسلام تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کے خیمے کے باہر پہرا کون دے گا؟ یہ اس وقت کی سب سے خطرناک، سب سے رسکی ڈیوٹی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے، حضرت ابو بکر نے بغیر ایک سیکنڈ بھی سوچے، مطلب کوئی ہچکچاہٹ نہیں، فوراً خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا۔ اور پھر یہ نمبر دیکھیں، 17۔ یہ کیا ہے؟ دراصل پیغمبر کی ایک مختصر سی غیر موجودگی میں حضرت ابو بکر نے کل 17 نمازیں پڑھائیں۔ لیکن ماخذ کے مطابق جیسے ہی پیغمبر اسلام واپس تشریف لائے، حضرت ابو بکر عین نماز کے بیچ میں سے انتہائی انکساری سے پیچھے ہٹ گئے۔ مطلب انہوں نے ان کا امام بننے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ ان کے ادب اور احترام کا ایک ایسا لیول ہے جو واقعی حیران کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، غار ثور کی وہ تاریخی رفاقت۔ اسلامی تاریخ کی یہ شاید سب سے مشہور بقا کی کہانی ہے، اور یہ صرف جسمانی برداشت کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں روحانی بھروسے کا ایک سمندر چھپا ہے۔ ذرا اس نمبر کو ذہن میں لائیں، 5413 فیٹ، یہ غار ثور کی بلندی ہے۔ یہ کوئی عام پہاڑی نہیں بلکہ ایک انتہائی دشوار گزار اور خطرناک چڑھائی ہے، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ اس کٹھن راستے پر حضرت ابو بکر نے پیغمبر کو پتھروں کی تکلیف سے بچانے کے لیے باقاعدہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ فاصلہ طے کیا۔ ذرا اس فزیکل ایفرٹ کا تصور تو کریں۔ اور جب وہ غار تک پہنچے تو کیا ہوا؟ یہ 3 سٹیپس دیکھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان باریک بین اور خود قربانی سے بھرے اقدامات کو سمجھیں۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر اکیلے اندر گئے تاکہ اندھیرے میں خطرات کا جائزہ لے لیں۔ انہوں نے اپنی پگڑی تک پھاڑ دی تاکہ سانپوں اور بچھوؤں کے سوراخ بند کر سکیں، اور جب مکمل 100% سیفٹی کنفرم ہو گئی تب جا کے انہوں نے پیغمبر کو اندر آنے کی دعوت دی۔ اب سوچیں، دشمن عین غار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں، اور بیچ میں رکاوٹ کیا ہے؟ صرف ایک کمزور سا مکڑی کا جالا۔ اس شدید ٹینشن کے لمحے میں پیغمبر اسلام نے یہ تاریخی الفاظ ادا کیے: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
دراصل انہوں نے دنیاوی خوف کو بالکل سائیڈ پر کر کے پورا فوکس خدائی توکل اور بھروسے پر شفٹ کر دیا۔ کیا کمال کی تسلی آئی ہے۔ چلیں اب چوتھے حصے کا رخ کرتے ہیں تو ہم پرستی اور خرافات کا خاتمہ۔ یہاں ہمیں نظریاتی پاکیزگی کا ایک بہت بڑا اور اہم سبق ملتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب انسان جذباتی طور پر سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ذرا اس تقابل کو دیکھیں۔ پیغمبر اسلام کے کمسن بیٹے کا انتقال ہوا اور اتفاق سے اسی دن سورج گرہن بھی لگ گیا۔ اب عام توہم پرست لوگوں نے فوراً کیا سوچا کہ یار یہ سورج گرہن تو بیٹے کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ غم کی اس شدید حالت میں بھی جب آنکھوں میں آنسو تھے، پیغمبر نے فوراً لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ گرہن صرف کائنات میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی بھی انسان کے جینے یا مرنے سے قطعی کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ تو ان سب باتوں سے روحانی استقامت کے کچھ کور رولز، کچھ بنیادی اصول بنتے ہیں، جیسے دنیا دار لوگوں کے سامنے اپنی مصیبتوں کا رونا نہ رونا، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے پوری طرح صرف خدا پر بھروسہ کرنا، یہ جو کالی بلی راستہ کاٹ گئی اور اس طرح کی بے بنیاد بدشگونیوں کو سختی سے مسترد کرنا، اور سب سے اہم اپنی پریکٹیکل احتیاط کو خدائی توکل کے ساتھ بیلنس کرنا، یہی سچے عقیدے کی اصل طاقت ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر، صبر اور اعلیٰ آمنگی۔ یہ حصہ دراصل مانگنے کے فن کے بارے میں ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنے روحانی گولز کتنے اونچے رکھنے چاہیے۔ اچھا، اب اس چیز پر غور کریں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ حدیث تقریری، اس کا مطلب سمجھیں۔ یہ وہ کام یا بات ہے جو پیغمبر کے سامنے ہوئی اور انہوں نے اسے منع نہیں کیا، بس خاموشی سے اجازت دے دی۔ یہ لفظ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیسے پیغمبر نے اپنے مانگنے والوں کی مختلف اور کبھی کبھی بہت ہی عجیب و غریب ڈیمانڈز کو بے پناہ صبر کے ساتھ سنا۔ اب مانگنے کا یہ فرق دیکھیں، بہت ہی کمال کا کنٹراسٹ ہے۔ ایک طرف ایک سادہ سا دیہاتی ہے جسے 3 بار مانگنے کا موقع ملا، لیکن اس نے کیا مانگا؟ بس ایک اونٹ، کجاوا اور تھوڑا سا سفری خرچہ، مطلب بس فوری اور چھوٹی سی دنیاوی ضرورت۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کی ذہانت چیک کریں۔ اس نے حضرت یوسف کی قبر کا پتہ بتانے کے بدلے کیا ڈیمانڈ کیا؟ کہ مجھے سیدھا جنت میں حضرت موسیٰ کے پڑوس میں ایک گھر چاہیے۔ کتنا واضح فرق ہے نا دونوں کی سوچ اور امنگ میں۔ اب یہ ایک اور فیصلہ کن لمحہ دیکھیں۔ ایک عورت جو مرگی کی شدید مریضہ تھی پیغمبر کے پاس آئی۔ اس کے پاس 2 آپشنز تھے۔ پہلا، فوری معجزاتی شفا کے لیے دعا کروا لے، مطلب دنیا میں ہی مسئلہ حل، اور آپشن بی، اس شدید بیماری پر تاحیات صبر کرے جس کے بدلے اسے جنت کی 100% گارنٹی ملے۔ اور ماخذ بتاتا ہے کہ اس عورت نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر فوری راحت کے بجائے زندگی بھر کے صبر کو چن لیا تاکہ ابدی انعام پکا ہو سکے۔ تو یہاں سمجھنے والی انتہائی اہم بات یہ ہے کہ یہ تعلیمات موت یا قبر کو ایک تاریک خوفناک گڑھے کے طور پر نہیں دکھاتی، بلکہ اگر کوئی صاف نیت سے زندگی گزارتا ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ وہ اس موت کو ایک خوشگوار گھر واپسی سمجھے، ایک ایسی جگہ جو اس ماں سے بھی زیادہ گرم جوشی سے ویلکم کرتی ہے، جو سالوں بعد اپنے سفر سے لوٹے ہوئے بچے کو گلے لگاتی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ہم سب کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب زندگی میں کڑے وقت آتے ہیں، مشکل حالات سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہم وقتی اور فوری راحت کے پیچھے بھاگتے ہیں یا پھر ایک خوبصورت اور ہمیشہ کے انعام کے لیے صبر کو گلے لگاتے ہیں؟ فیصلہ بہرحال آپ کا اپنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ان تاریخی کہانیوں اور ان کے پیچھے چھپے اسباق نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔ اس سفر میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔